بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله توكلت وعلى الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة آية نمبر 229. بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. بڑی مہم بات چل رہی ہے اور معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کئی پہلوؤں پر مبنی ہے لیکن یہاں اس کے کچھ حصے یقیناً بیان ہوں گے اور بہت سارے حصے اس کے دوسرے ابواب میں دوسری سور میں اور دوسری آیات میں بیان ہیں. جہاں جہاں مربوط ہیں وہاں یہاں اب ایک معاشرے کی جو ابتدائی یونٹ ہوتی ہے، کم سے کم جو معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک چھوٹے سے چھوٹا ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ ایک میاں اور بیوی پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی جب تک بندہ ایک ہوتا ہے تو وہ معاشرہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سارا کام خود کرنا ہے اور کسی کے ساتھ اس کی کوئی ڈیلنگ یا سلوک یا برتاؤ یا تعامل یا تعاون نہیں ہے، خود ہے، ایک اکیلا انسان ہے. تو وہ لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ ایک بیوی جڑ جائے تو اس کا مطلب ہے اب معاشرے کا سب سے جو چھوٹا یونٹ ہے یا سب سے جو چھوٹا ڈھانچہ ہے وہ بن گیا ہے. اس ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کو مرتب ہونا چاہیے. یعنی ہر کسی کے حقوق اور ہر کسی کے فرائض پتہ ہونے چاہیے، اور یہ اگر پتہ ہوں اور ہر کوئی اپنی حد میں رہے، اپنے انجام دے، اپنی ڈیوٹیاں پوری کرے، اپنی جو اس پر فرائض آتے ہیں انجام دے اور اپنے حقوق وصول کرے، تو پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا اور ایک اچھی صورتحال زندگی کی ہوتی ہے اور زندگی بڑی اچھے انداز میں اور خوشی سے گزرتی رہتی ہے. اس تمام صورتحال کے لیے قواعد خدا کریم نے بتا دی ہیں اس صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کہ کیسے انسان اپنے اس ڈھانچے کو، اس گھرانے کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اخلاقی طور پر
جو واجبات ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، جو اخلاقیات ہیں۔ اخلاقیات ایک قسم کی گریس کا کام دیتی ہیں۔ ویسے تو انجن کے لیے یا اس مشین کے لیے پرزے بنے ہوتے ہیں اور انہوں نے چلنا ہوتا ہے، لیکن ان کے چلنے کو بہت آسان بنانے کے لیے کیا اسے دیا جاتا ہے؟ لوبریکینٹ کی مدد لی جاتی ہے، وہ جو ان کو چلنے میں آسانی تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے گھسٹ اس میں پیدا نہ ہو اور نقصان نہ ہو اور ٹائم سے پہلے مسئلے وہ پرزے خراب نہ ہو جائیں۔ تو خدا کریم نے یہ جو اخلاقیات ہماری ہیں نا، یہ ایک قسم کا اس طرح گریس کا کام کرتی ہیں اور ان چیزوں کو آسان کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر سلام واجب نہیں ہے، آپ جائیں آئیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو اس سے اب جو آپ کا اس سے مربوط کام ہوتا ہے اس کے انجام دینے میں اس کو اتنی مشکل پیش نہیں آتی ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، پھر آپ کے ساتھ وہ پہلے کی نسبت بہتر روش رکھنا چاہتا ہے، تو یہ قسم کی نا اس کو ایک نرمی کا عنصر اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خدا کریم نے انسانی معاشرے کو بہت جنتی قسم کا معاشرہ بنانے کے لیے پہلے سے ہی ساری چیزیں بتا رکھی ہیں۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے کوئی انسان ان معاشرتی سلسلوں کو یا اخلاقیات کے سلسلوں کو تھوڑا سا کمزور رکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ آخر میں پھر ٹوٹ پر، خرابی پر، شکست پر وہ سلسلہ رکتا ہے۔ جیسے کہ انجن میں سے اگر آپ اس میں اپنا اس کا جو گریس کا اور وہ جو لوبریکینٹ ہے، آئل ہے وغیرہ، وہ نہ اس میں ڈالیں تو ایک ٹائم تک تو وہ چلتے ہی رہے گا، لیکن پھر آخر میں اس نے کیا کر دینا ہے؟ آپ کے سارے سسٹم کو جام کر دینا ہے، خراب ہو جانا ہے، اور پھر آگے اس کا چلنا ممکن نہیں رہنا۔ تو بہرحال کئی لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں وہ سارے وہ جو اخلاقیات کے دائرے ہیں، قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ اخلاقیات میں ایثار کرنا، قربانی دینا، برداشت کرنا، حلیم رہنا، غصہ نہ کرنا، غصے کی حالت میں بھی اچھے انداز میں بولنا، اچھے انداز میں رہنا، پتہ نہیں کتنی خدا کریم نے یہ ساری معلومات، ساری تدریس کا عمل، تربیت کا عمل سارا ہی نبیوں کے ذریعے عملاً بھی دکھا دیا ہے کہ کیسے ایک بندہ اپنی میٹھی زبان کے ساتھ کسی بندے کو جو ہے بالکل رام کر سکتا ہے، اور وہی بندہ جو ہے اپنے اس تلخ زبانی سے دوسرے بندے کو اپنے خلاف اور اپنا دشمن بنا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی نہیں ان چیزوں کو انجام دے سکتے یا اس میں کمی رہ جاتی ہے تو نتیجہ آٹومیٹک رکھا ہوا ہے خدا نے کہ وہ اس نتیجے پہ پھر پہنچ جانے۔ تو اگر کوئی بندے دو میاں بیوی میں اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے آپس میں نہیں رہنا ہے، وہ نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وہ قربانیاں یا وہ برداشت یا وہ سلیقے ایک دوسرے کے ان کو وہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں، نہیں رہ سکتے ہیں، یا بہرحال جیسے بھی اختلاف کی وجہ سے یا مسئلہ اس میں کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ تو اب طلاق جو ہے جدائی کا بھی خدا کریم کا دیکھیں کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جدائی کے لیے بھی کتنا ایک سسٹم دے دیا ہے کہ بھئی آپ جو جدا ہو رہے ہیں تو کیا ایسے ہی ہے بھئی آپ لوگ دو پتھر ہیں کہ ایک پتھر ہے اس کو دوسرے سے بس صرف یہ ہے کہ ایک ہتھوڑا ماریں اور اس پتھر کو اس پتھر سے کیا کر دیں؟ علیحدہ کر دیں۔ ایسے نہیں، اس کے لیے بھی اس انداز میں جدا ہوں کہ بالکل معاشرے میں کوئی خلفشار، کوئی خرابی، کوئی تلاطم پیدا نہ ہو، زندگی اپنے ڈھب پر دونوں سائڈوں پہ برقرار رہے اور اچھے انداز میں زندگی جاری رہے۔ یہ طریقہ کار ہے جو قرآن آ کر بتاتا ہے۔ تو یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہی کچھ تھا، یہ جو ترتیبیں بتائی ہیں
کہ آپ یہ رویے رکھیں گے تو ایک اچھا ماحول برقرار رہے گا اور آپ آخر تک جائیں گے۔ دیکھیں وہ پچھلی آیت میں ساری یہی چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں، اور یہ اس آیت میں بھی یہی بات آگے آ رہی ہے، یعنی اس کے دوسرے کچھ پہلو ہیں۔ پہلی میں یہ کہا تھا کہ وہ ابھی بھی ان حالات میں بھی، جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ اب تقریباً سخت قسم کے حالات چل رہے ہیں اور جدائی کا ایک سلسلہ ہونے جا رہا ہے، اور اس جدائی کے پیچھے پورا لمبی ساری جو ہے نا وہ بحث اور تکرار اور لڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہونے کے بعد اس جگہ تک جا پہنچے ہیں۔ اب اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ یہاں بھی سچے انداز میں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر ان کے ہاں کوئی بچہ ہے ان کے پیٹ میں تو اس کا اظہار کریں، بتائیں، اور شوہروں کو بھی کہا گیا اس حالت میں بھی کہ آپ پر زیادہ بنتا ہے کہ آپ جائیں اور ان کو واپس لانے کے لیے کوشش کریں، اور پھر اس کے اوپر پورے معاشرے کو، رجال یعنی پورا معاشرے کے جو معتبر افراد ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں، وہ سارے انوالو ہوں اور صورتحال کو ایسے رکھیں کہ بالکل معاشرے میں جو ہے وہ کوئی خرابی نہ ہو، جو سلامتی اور امن کی فضا موجود ہے وہ گڑبڑ نہ ہو، ٹھیک سے آگے چلتا رہے۔ یہ آخر تک اس آیت میں بتایا۔ اب جو ہے اسی کے مزید کچھ پہلو جو ہیں قانونی پہلو، اور وہ بھی کس کے لیے؟ خدا کریم اس لیے کہہ رہے کہ یہ اور بھی اس جو ڈھانچہ ہے اس کے استحکام کے لیے جب بنا دیا جاتا ہے تو وہ معاشرے کے استحکام کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو خدا کریم فرما رہا ہے یہ اس آیت میں، آیت نمبر 229 میں، یہ بھی اسی ٹائپ کی باتیں ہیں کہ جو آپ کے اس ڈھانچے کو مزید کچھ ٹائم کے لیے ایک خاص شرائط میں برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص انداز کی کوشش ہے کہ یہ برقرار رہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ برقرار رہے۔ اور وہ کیا ہے؟ خدا کریم فرماتا ہے یہاں کہ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ طلاق کوئی دے سکتا ہے۔ یہ صرف یہاں تو اتنا کہا ہے، اصل میں طلاق کے جو ہے وہ ایک دوسری جو جگہ ہے اس میں آیت میں فرمایا تھا کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے ظاہر۔ تو وہاں طریقہ کار بتایا تھا، یعنی یہاں ابھی طریقہ کار نہیں بتایا جا رہا ہے، طریقہ کار طلاق کا وہاں بتایا تھا۔ یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جب اس طریقہ کار کے مطابق طلاق دے دی تو اس کا جو اس کی تعداد یا اس کی حد یہ ہے، پہلے سے سب کو پتہ ہو۔ طریقہ کار وہاں یہ بتایا تھا کہ آپ ہر طلاق کو ایسے دیں کہ اس میں عدت آ سکے۔ طلقوهن لعدتهن، کوئی بھی طلاق بغیر عدت کے نہیں ہو سکتی، کوئی بھی طلاق بغیر عدت کے نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہو جائے؟ آٹومیٹک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اکٹھی 3 طلاقیں دے سکتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو ہر طلاق کے لیے کیا چاہیے؟ عدت چاہیے۔ جب عدت آپ درمیان میں رکھیں گے پھر کیسے دوسری طلاق دے سکتے ہیں آپ؟ بس قرآن کے مطابق حتمن ایسی طلاق ہو کہ اس میں عدت ہو سکے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور تقریباً سارے مفسرین نے تفسیر میں کوئی وہ نہیں کی ہے بات، انہوں نے تفسیر میں یہی کہا ہے کہ اکٹھی طلاقیں ممکن ہی نہیں ہیں، لیکن بعض فرق اسلامی کے مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہے حرام، ہے غلط، قرآن کے خلاف ہے،
لیکن ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر جو ہے نا انہوں نے بالکل مسئلے کو کیا کر دیا، اور طرح کر دیا۔ ہے حرام، غلط ہے، اللہ نے بھی اس سے منع کیا ہوا ہے، خدا نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس کا علاج وہی ہے جو اب ہو رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ مسلمانوں پہ انڈیا میں احسان کر رہا ہے، اور اس نے قانون بنایا ہے کہ جس نے بھی اس طرح کی طلاق دی اس کو سزا ملے گی، اور یہ قانون اب اس ملک میں بھی بننے کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں، ایک بل لایا جا رہا ہے جس میں یہی قانون آ رہا ہے کہ طلاق جو 3 اکٹھی دے گا تو اس کو اتنی سزا دی جائے گی۔ دیکھیں کتنا یعنی خدا کی پناہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ دیں ہی نہیں، تو سرے سے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بہت آسان ہے کہ مفتیان یہ فتویٰ دیں قرآن کے مطابق کہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ آسان طریقہ قرآن کے مطابق، خدا کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے تو وہ طلاقیں ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ آسان طریقہ تو یہ ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان اور اسی طرح غیر مسلمان جو دوسرے کتابوں والے ہیں، بہت سارے ایسے، انسان شخصیت پرست ہے۔ شخصیات کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے دین کو، اپنی حقیقت کو، اپنی وہ جو حقیقی بات ہوتی ہے اس کو بھول۔ مثلا میں فرض کریں مجھے پتہ ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے، لیکن چونکہ مثال میرا بھائی اس میں انوالو ہے، یا میرا بیٹا اس میں ہے، یا میرا ماموں چاچو یا کوئی ہے کہ وہ اس بات میں انوالو ہے، تو میں اس حقیقت کو انکار کر دوں گا۔ کیوں؟ اس شخص کی وجہ۔ اسی طرح جب ہم کسی کو مان لیتے ہیں، جیسے ہماری مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ غلط کاموں میں ہیں، کرپشن میں ہیں، نقصان ملک کو پہنچانے میں انوالو ہے، لیکن وہ کیا کریں گے؟ نہیں جی، اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص ان کا پیارا ہے۔ تو یہ چیز ہماری جو اسلامی اس میں ہے، اس میں بھی بعین ہی یہی چیز ہے، کیونکہ بعض شخصیات کو بعض مسلمان ان سے پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کو اچھا جانتے ہیں۔ اب انہوں نے جو کیا، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، انہوں نے ٹھیک کیا، اسی کو ہی ماننا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ چونکہ فلاں نے یہ کہا ہے تو اب اس طرح ہی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے، ہم بھی کہتے ہیں حرام، لیکن یہ ہوگا، چونکہ اس نے کہا ہے کہ ہوگا تو اب ہوگا۔ تو اب مودی آ کر پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر مودی جیسا شخص مسلمان خواتین پر ابھی وہ اپنی تقریروں میں کتنا احسان جتلاتا ہے کہ مسلمان خواتین کے سر سے ہم نے 3 طلاق کی تلوار ہٹائی۔ مر جانا چاہیے مسلمانوں کو کہ ایک قرآن جو چیز کہہ رہا ہے آپ اس کو چھوڑ کر ایک غلط فتویٰ دے رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ مودی آ کر آپ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بلے بلے اپنی لے رہا ہے، اور یہ چیز چل رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے 2 دفعہ طلاق دیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی آنے والا ہے، اب دیکھیں اس کا کیا۔ جب یہ طریقہ کار ہو تو یہ بہت ہی کہاں جا کر وہ مسئلہ جو آگے آ رہا ہے وہ ہوگا، ایک بہت بڑا داغ سا بنا دیا ہے اسلام پر بعض مسلمانوں کی سوچ نے کہ بھائی جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد کیا ہے، وہ خاتون جو ہے اس شوہر کے ساتھ شادی پھر نہیں کر سکتی ہے کبھی بھی، مگر یہ کہ وہ کیا کرے، کسی دوسرے شوہر کے ساتھ
کسی اور بندے کے ساتھ شادی کرے، پھر اس سے اگر وہ طلاق دے تو پھر یہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کر سکتے، جس کو حلالہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ جو ہے ایک دعو ہے، لیکن یہاں ہے یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ قرآن ذکر کر رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے 3 طلاقوں کے بعد، اور وہ بھی وہ والی قسموں کی طلاق جو ابھی بیان ہوگی، کہ طلاق کو بندہ عدت تک اس کو جانے دے، عدت پوری ہونے پر ایک طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اب قرآن میں کے مطابق وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے۔ طلاق ہو گئی ہے، طلاق مکمل ہو گئی ہے، طلاق کی رجعت میں اس نے رجوع نہیں کیا ہے، طلاق کو پورا ہونے دیا ہے، طلاق پوری ہو گئی ہے، یہ ایک طلاق ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ وہ دوبارہ خیال آ گیا کہ ہاں اتنی بھی برے نہیں تھے، ہیں جی، ٹھیک ٹھاک نظام چل رہا تھا، کیا ہو گیا جو تھوڑا سا مثلا اس طرح ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا۔ ہاں، بیوی یہ سوچ رہی ہوگی کیا ہو گیا جو اس طرح ہو گیا، یا شوہر یہ سوچ رہے ہوگے تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر ایک دن کھانا لیٹ ہو بھی گیا ہے، یا ایک دن مثلا فلاں کام اس طرح ہو بھی گیا الٹا سیدھا، تو کیا حل؟ ہاں، طلاق پہ جانے کی تو نوبت نہیں آ رہی، اچھا خاصا سسٹم چل رہا، تو پھر جو ہے وہ آپس میں کیا کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ اب دوبارہ جو ہے وہ پھر کسی ایسے مسئلے میں جوش آتا ہے، ہاں جی، بندہ پھر جو ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ طلاق دے دیتا، اور پھر یہ طلاق اپنی عدت پوری کر کے پوری ہو جاتی، تو یہ ہو گئی کتنی؟ 2 طلاقیں، یعنی، اور 2 طلاقیں ہوں گی کتنے نکاح پر؟ پہلا نکاح، پھر دوسرا نکاح، اب دوسری طلاق۔ اب پھر اس کو اجازت ہے کہ کیا کرے؟ 2 طلاقوں کے بعد اب اسے اجازت ہے کہ ایک نکاح پھر کر لے، اسی کے ساتھ واپس لے آئے۔ اب جب واپس لے آئے گا تو یہ اس کے بعد آخری چانس ہے رکھنے کا۔ الطلاق مرتان، 2 دفعہ کی طلاق ہو چکی ہے، 2 دفعہ طلاق دے سکتے، 2 دفعہ کی طلاق اب ہو چکی ہے، نکاح اس کا تیسرا اب ہو چکا ہے، لیکن تیسری طلاق جب دی تو پھر بس بات ختم ہو جائے گی۔ اب وہ آگے اگلی آیت میں یہ ذکر ہوگا، تو اب اگر یہ طلاق دے گا تو خدا کریم فرماتا ہے فلا یحل لہ ابدا، فلا کہتے ہیں کہ فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، پھر یہ خاتون اس کے لیے اب نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ حرام خواتین میں چلی جائے گی، مگر یہ کہ کوئی اور شوہر اس کے ساتھ پھر شادی کرے اور پھر طلاق۔ تو یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنا ایک بندے کے لیے خدا کریم نے چانسز رکھے ہیں دونوں طرف سے، کہ بھائی وہ اپنے آپ کو سدھاریں، کہ جس وجہ سے وہ بندہ بگڑ جاتا ہے اور طلاق پہ آ جاتا ہے، وہ خاتون اپنے آپ کو سدھارے، اور جس وجہ سے وہ غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے یا چھوٹی موٹی غلطی کو جس کو بعد میں پشیمان ہوتا ہے، تو وہ اگلی دفعہ کیا کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور اپنی تربیت کرے کہ اس طرح کے سلسلہ پھر اس سے پیش نہ آئے، پھر طلاق دینے پر اگر کوئی مشکل پیش بھی آتی ہے تو اس کو برداشت کرے۔ یہ سبق سکھانے کے لیے ایک تربیتی کورس ہے، جو اس وادی میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے ایک تربیتی کورس سمجھے کہ رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ سارا کورس کیا ہو جاتا ہے، انہوں نے اللہ کے بنائے کورس کو جو کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، انہوں نے ایک فتوے کے ساتھ اللہ کے سارے کام کو کیا کر دیا، ناکام کر دیا، سارا کام بگڑ گیا ہے نا۔
وہ صورتحال ہی نہیں رہی ہے، کھڑے کھڑے 3 طلاقیں پوری ہو جاتی ہیں اور بس اب نوبت جو ہے وہ آخری مرحلے پہ پہنچ جاتی. لیکن اگر اللہ کے قانون کے مطابق جیسے کہ قرآن میں ہے چلتے تو پھر تیسری طلاق تک نوبت آتی مشکل ہے. یعنی کوئی سمجھدار بندہ اس لیول پہ ہو کہ بس طلاق دیتا ہے، پھر جو ہے پشیمان ہوتا ہے، پھر جو ہے رجوع کر لیتا ہے، یعنی نکاح کے ساتھ بعد میں 3 مہینوں کے بعد پھر جو ہے پھر رجوع کر لیتا ہے کہ ہم رہیں گے اکٹھے. پھر اسے یقیناً 1-2 دن تو نہیں اکٹھے رہیں گے، پھر فوراً طلاق ہو جائے گی. پھر کچھ مہینے رہیں گے، سال رہیں گے، پھر اس کو کوئی جوش آئے گا، پھر وہ جو ہے طلاق دے گا. پھر جو ہے دوبارہ اللہ اس کو اجازت دے گا کہ پھر سے ایک دفعہ پھر نکاح. یعنی اتنی زیادہ ڈھیل دے کر اس ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے بالآخر جب تیسری بار یہ طلاق دے گا تو پھر تو حق بنتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کیا دیا جائے، جھٹکا دیا جائے کہ بھائی آپ رکو، اب تم اس خاتون کے ساتھ دوبارہ زندگی نہیں گزار سکتے ہو اتنی آسانی سے. ہاں یہ خاتون جائے اگر وہ چاہے، اگر تو خاتون کہ میں نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے اور کہیں جان چھوٹ گئی، بات ہی ختم ہو گئی، کسی جگہ اس نے کرنا ہی نہیں ہے. اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لے پھر وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے یا نہ دے. یہ اس میں نہیں ہے کہ حتماً جو ہے جیسے ابھی سسٹم ایک کیا جاتا ہے کہ ہاں بڑے ہی طریقے سے اور شرماور ترین صورتحال جو ہے اس میں ساری وہ سیٹ کی جاتی ہے. ہاں کہ نکاح کرایا جاتا ہے، پھر جو ہے سلسلے ہوتے ہیں، پھر جو ہے طلاق دلوائی جاتی ہے. ہاں اور اس میں پھر یقیناً پیسہ بھی چلتا ہے، کیونکہ وہ بندہ بھی پھر کہتا ہے کہ نہیں اب تو میری بیوی ہے، کس لیے طلاق دو، وہ غلطی کی ہے اس نے. ہاں تو آپ کو ایک بات بھی یاد آ گئی. ایک دوست تھے ہمارے مرحوم ہو گئے ہاتھ سے، میں ان کو طریق رحمت کرے. وہ سناتے تھے کہ ہمارے علاقے میں مولانا صاحب نکاح پڑھنے گئے تو وہاں انہوں نے وہ اجازت لینے کے لیے خاتون کو ملنے گئے، جیسے سب میں بیٹھی ہوتی ہیں خواتین، تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ یہ خاتون ہے تو ان پہ اثر ہو گیا، یہ تو بہت مناسب خاتون ہے، کوئی طریقہ کیا جائے. ہاں تو انہوں نے آ کر جیسے سلسلہ چل رہا تھا آ کر نکاح شروع کیا اور نکاح جو ہے وہ پڑھایا. نکاح پڑھانے کے فوراً بعد انہوں نے ایک ایسے اپنی ران پہ ایسے سخت اوئے ہوئے یارا اوئے بڑی غلطی ہو گئی، استغفر اللہ بڑی غلطی ہو گئی. تو سارے مجمع میں شور، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ، کیا ہو گیا؟ میں تو اپنا نکاح پڑھا بیٹھا. اب یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اپنا نکاح پڑھا تو سب نے پوچھا چلو مولانا غلطی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. نا نکاح تو ایسی چیز نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا مولانا ایک طلاق بھی ہوتی ہے، آپ جلدی سے صیغہ طلاق جاری کریں. اچھا ابھی میں نے دیکھی نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے جو اس کو طلاق دو. ہاں کیسے طلاق دو، کس وجہ سے طلاق دو؟ بہرحال مولانا کو بھی پتہ ہوگا یا جیسے بھی تھا تو بالآخر جیسے وہ دوست بتا رہے تھے کہ بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے اس کی دوسری بہن کی شادی اس کے ساتھ کروائی اور وہ جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ جا اس کو بھیج. تو یہ جو ہے کدھر سے ہم نے بات ادھر لے گئے.
تو اس انداز میں یعنی قرآن نے اور خدا کریم نے بڑا مستحکم نظام دیا ہے، کچا نظام نہیں ہے کہ بھائی اچھا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے طلاق دے دیں اور پھر، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے، مسلمانوں کی اکثریت، عوام تو بے قصور ہیں بیچارے، ٹوٹلی لا علم ہیں وہ تو نہیں، لیکن جو مسائل کو جانتے ہیں، کتابوں میں جنہوں نے یہ باتیں لکھ دی ہیں کہ قرآن یوں کہہ رہا ہے لیکن کرنا یوں ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے شاید سنایا تھا وہ کتاب سے، انہوں نے کہا کہ قرآن کے مطابق تو یہی طریقہ ہے، لیکن یہ جو ہے بس اب چونکہ اس طرح کی سیرت پچھلوں نے قائم کی ہے تو ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ میں آپ کو دیکھیں یہ جو کتاب میں ابھی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ اکثریت مسلمانوں کی اکثریت کے طریقہ کار کی مترجم کتاب ہے، تفسیر ہے، میں اس سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے، ایک دو جملے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ طلاق کا صحیح طریقہ بتا دیا کہ تمام معاشرتی زندگی کی بنیاد چونکہ نکاح کے پاکیزہ رشتے ہی پر ہے، اس وجہ سے اگر کسی مجبوری کے باعث اس کو ٹوٹنے کی نوبت آئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ایک ہی جھٹکے میں اس مقدس رشتے کو توڑ تاڑ کے رکھ دے، بلکہ متعلقہ کے لیے جس طرح یہ ہدایت ہے کہ وہ 3 حیض تک انتظار کرے، اسی طرح طلاق دینے والے کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ الگ الگ 2 طہروں میں 2 مرتبہ میں طلاق دے، اور پھر تیسرے طہر میں یا تو بیوی سے مراجعت کر لے اگر مراجعت کرنا چاہے تو، یا اس کو رخصت کر دے، یعنی اس کا آخری فیصلہ طلاق، تیسری طلاق دے۔ یہ بھی وہی لکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ان کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ یہ جو ہے اگر کوئی یہ کرتا ہے تو پھر ہو بھی جاتی ہے، اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر ہو جاتی ہے، یعنی یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ پھر سے تھوڑا سا اور بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی زیادہ وہ وضاحت ان کی ہو، یعنی خود وہ واضح ان کے لیے کہ قرآن کا طریقہ کار یہ ہے۔ متعلقہ کے لیے 3 حیض تک توقف میں جس طرح بہت سی مصلحتیں ہیں، اسی طرح طلاق دینے والوں کے لیے مذکورہ ترتیب کے ساتھ طلاق دینے میں بہت سی برکتیں ہیں جن سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو غصہ اور جوش کی حالت میں شریعت کی اس ہدایت کی پیروی نہیں کرتے اور ایک ہی سانس میں 3 یا اس سے زیادہ طلاقیں دے ڈالتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ عموماً اپنے کیے پر زندگی پر پچھتاتے ہیں، لیکن ان کا یہ پچھتاوا بالکل بے سود ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ طریقہ اسی لیے بتایا ہے کہ ازدواجی رشتہ ایک نہایت اہم رشتہ ہے، اس کا ٹوٹنا نہیں بلکہ تاحت امکان اس کا جڑا رہنا مطلوب ہے۔ اس وجہ سے اس کے متعلق کوئی فیصلہ غصہ یا عجلت میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے ہونا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب مذکورہ ہدایت پر عمل کیا جائے۔ یہ کتاب ہے جناب اصلاحی صاحب، ٹھیک ہے جی، مولانا امین احسن اصلاحی، مانی ہوئی تفسیر ہے۔ اردو دان حضرات سب اس پر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں۔
لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ وہی ہے، یعنی وہ اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں اپناتا ہے تو یہ اگلا جملہ جو ہے کہ بھئی خدا جو کہہ رہا ہے کہ طریقہ یہ ہے، تو پھر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی کرے گا تو اس کو نہیں ہونا چاہیے نا۔ پھر فتویٰ یہ دیں کہ جو اس طریقے سے ہٹ کر کرے گا اس کی طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، لیکن ادھر جا کر کیا ہے، ادھر مسئلے کو دوسری طرف کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی کرے گا تو ہو جائے گی، طریقہ یہ ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا اس طریقے سے تو ہو جائے گی، پھر روتا رہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تدبر قرآن، یہ بہت معروف کتاب ہے، ابھی تو سارے بازار میں سب کے پاس ہے، بہت ہی واضح ہے۔ تو انہوں نے اپنے وہ جو ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی اس کے ذہن میں بھی انہوں نے یہی بات بڑے واضح انداز میں لکھی تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ وہ دوسرا کیوں اپنایا، وہ دوسرا طریقہ جی۔ یہ جو انہوں نے اسی تفسیر میں طلاق، سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 میں جو ہے 1 ہے جو 4 ہے، اس میں بھی اسی طرح انہوں نے لکھا۔ بہرحال چلیں اپنے اس کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس کے درمیان میں کیونکہ یہ بات اس کا حصہ ہے اس لیے تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی ہے۔ الطلاق مرتان، بس طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ کوئی دے سکتا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں یہ بہت معمولی سا آدھی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہوتی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ، اب 2 دفعہ ہو چکنے کے بعد طلاق، یعنی جب اس کے بعد فَإِمْسَاكٌ کا مطلب یہ ہے کہ اب طلاق 2 دفعہ دے کر جب تیسری دفعہ آپ نے نکاح کیا ہے، نکاح کر کے واپس لے آئے ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو آپ رکھ لیں، یا او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر اس کو کیا کریں، بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے احسان یعنی اچھائی کے ساتھ، بڑی اچھائی کے ساتھ اس کو کیا کریں، آزاد کریں۔ انشاءاللہ اس آیت کو پھر دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔